جی السلام علیکم ناظرین، بریکنگ نیوز ود اون شراجی کی ایک اور اہم ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ سید اون شراجی حاضر خدمت ہے۔ آج جس معاملے پہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، دو بڑے انتہائی امپورٹنٹ کیسز سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ ایک کیس کرک جو ہے جو سمادھی جلائی گئی یعنی مندر جلایا گیا ہندو برادری کا، اس کی رپورٹ پیش ہوئی، اور دوسرا معاملہ جو ہے وہ ہے صدارتی ریفرنس جو سینٹ انتخابات کے حوالے سے صدر پاکستان نے کابینہ کی جانب سے ایک لیٹر انہیں گیا، اور انہوں نے پھر ایک ریفرنس بھیجا سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ الیکشن جو ہے شو آف ہینڈز کے ذریعے ہونا چاہیے۔ تو یہ دو امپورٹنٹ چیزیں آج ہم زیر بحث لائیں گے، ان کے تمام حقائق آپ کے سامنے لائیں گے۔ پہلے کرک واقعے کی بات کریں تو کرک واقعے میں بیسیکلی طور پہ ہندو سمادھی تھی، یعنی وہاں پہ مندر تھا، اس کو جلایا گیا۔ مولوی شریف جو ہے وہ مرکزی ملزم قرار دیا گیا۔ اس یک رکنی کمیشن جو بنایا گیا تھا ڈاکٹر شعیب صڈل کی سربراہی میں، تو یک رکنی کمیشن نے آج اپنی سپریم کورٹ آف پاکستان میں رپورٹ پیش کر دی ہے۔ اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب باقاعدہ پلاننگ کے تحت یہ تمام معاملہ ہوا، اور اس میں مولوی شریف جو ہے وہ مرکزی کردار تھا۔ اس نے اشتعال دلایا لوگوں کو، اور اس نے اشتعال انگیز تقریر کی، اور اس کے بعد جناب یہ حملہ کیا گیا۔ اس میں باقاعدہ طور پہ ایک بڑا کمیشن تشکیل دینے کی بات کی گئی ڈاکٹر شعیب صڈل کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان کو۔ یہ اس رپورٹ کے ذریعے استدعا کی گئی کہ آپ ایک جو ہے وہ بڑا کمیشن بنائیں جو ان تمام معاملات کی نگرانی کرے، یعنی ان تمام معاملات کو پروب کرے۔ ڈاکٹر شعیب صڈل نے جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں محمود خان، ان سے بھی ملاقات کی، اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا، آئی جی، چیف سیکرٹری، ان تمام معاملات کا انہوں نے ذکر کیا، اور یہ ضرور انہوں نے کہا کہ یہ ایک پلان کے تحت کیا گیا، لیکن کچھ فائنڈنگز انہوں نے مزیدار قسم کی بھی دی۔ وہ اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب ایک تو 38 ملین روپیہ جو عدالت نے کہا ہے وہ دیا جائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ اس طرح اتنا سادہ نہیں ہے، یہ زمین کا معاملہ ہے، لوگ جو ہیں وہ زمین پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ غیر ضروری لوگ جو ہیں مشتبہ قسم کے لوگ آتے جاتے ہیں، ان پہ رکاوٹ لگائی جائے۔ پولیس کے متعلق انہوں نے کہا پولیس کا کیا کردار تھا، اس پہ آئی جی کے پی کو خصوصی طور پہ کہا جائے کہ وہ اس معاملے کی پوری طرح جو ہے اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس مندر کے جو ہے وہ سمادھی کے جو درخت ہیں یعنی جو باغات ہیں ان کو بحال کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ وقف املاک بورڈ کے پاس یہ ساری ایریا تھا، تو ان کا بھی کام بنتا ہے کہ وہ اس کو دیکھیں، اور انہوں نے یہ واضح طور پہ کہا کہ یہ صرف نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کٹاس راج مندر جو ہے وہ، اور 4 ایسے مندر ہیں جن کو ہندو جو کمیونٹی ہے انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک وہ مندروں کی نام دیا ہوا ہے، یعنی ان کی منظوری ہوئی ہوئی ہے بطور مندر، تو ان کا جو ہے وہ جس انداز میں سکھوں کے لیے گردوارہ بنایا گیا، اسی انداز میں جو ہندوؤں کے لیے یہ 4 ایریا جو ہیں، 4 مندر جو ہیں وہ محفوظ کیا جائے۔ یہ انہوں نے مثال دی کرتارپور صاحب کی کہ جس انداز میں کرتارپور کیا گیا اسی انداز میں یہ بھی کیا جائے، یعنی اس کو محفوظ رکھا جائے اور اس کو سیاحت کے لیے کھول دیا جائے۔ بیرون ملک سے لوگ آئیں، ہندو آئیں اور دیگر لوگ آئیں، اور وہ اس میں جائیں اور بے شک اپنی عبادت کریں، سیاحت کریں۔ تو اس کو اگر یک رکنی کمیشن کی ہم بات کریں تو اس سے یہ بات تو واضح طور پہ ثابت ہو گئی کہ یہ پوری پلاننگ کے ساتھ ہوا تھا۔ یہاں وہاں جا کے آگ لگائی گئی، تقریباً 350 کے قریب افراد جو ہے اس میں نامزد ہیں۔ یہ ایک اچھی مطلب ڈیولپمنٹ ہے کہ ریاست پاکستان نے اس پہ ایکشن لیا۔ ریاست پاکستان نے یہ کہا کہ اقلیت جو ہیں ان کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہاں پہ صرف جو ہے وہ ریاست پاکستان کے اگر کہیں کہ حکومت نے نوٹس نہیں لیا، یعنی کے پی حکومت نے، خیبر پختونخوا حکومت نے نوٹس نہیں لیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹو لیا، از خود نوٹس لیا جس کی سماعت آئی تھی۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے
کہ پاکستان کی ریاست، پاکستان کے ادارے، پاکستان کی حکومت کسی طور پہ بھی اقلیتوں کے حقوق پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب سپریم کورٹ میں یہ رپورٹ آج جمع کروا دی گئی ہے۔ اب سپریم کورٹ اس پہ مزید کیا ایکشن لیتی ہے، سپریم کورٹ اس میں مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، یہ معاملہ جو ہے یہ آنے والے دنوں میں سامنے آئے گا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ کرک مندر والا معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے۔ اس میں زمین ساتھ یہ بھی کہا گیا اس رپورٹ میں کہ شروع سے قیام پاکستان سے، جب یہ قیام پاکستان کے بعد اس وقت سے دیکھا جائے زمین کے ریکارڈ میں کہ کتنی زمین مندر کے نام تھی، مندر کتنی زمین پہ تھا، اگر اور وہ سارا اس کا مقصد یہ ہے جو ڈاکٹر شعیب صڈل نے کہا، اس کا مقصد یہ ہے کہ پتہ چلے کہ کتنی زمین قابض لوگ ہیں، کتنی پہ قبضہ ہو چکا ہے، اور جس پہ قبضہ ہو چکا ہے وہ زمین بھی واگزار کروائی جائے۔ تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے اقلیتوں کے حوالے سے، اور آنے والے دنوں میں اور ساتھ یہ ایک اور چیز کہ یہ جاتے جاتے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عبرتناک سزائیں دی جائیں، ان لوگوں کو عبرتناک سزائیں دی جائیں۔ تو یہ پاکستان کے تشخص کے لیے بڑا ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بھارت میں اگر بابری مسجد کی بات کریں یا دیگر معاملات کی بات کریں، یا مسلمانوں مسیحیوں کے ساتھ وہاں پہ جو سلوک کیا جا رہا ہے، تو وہاں پہ ریاستی ادارے، حکومت، ریاست اس انداز میں جو ہے وہ کھل کے سامنے نہیں آ رہی، یعنی ان کی پروٹیکشن میں سامنے نہیں آ رہی، بلکہ حکومت ان لوگوں کو پروٹیکٹ کر رہی ہے جو ظلم کر رہے ہیں اقلیتوں پہ۔ لیکن پاکستان میں جب یک رکنی کمیشن جو بنایا گیا سپریم کورٹ میں کی طرف سے، اس نے جو یہ رپورٹ دی کہ جناب سخت ترین ایکشن لیا جائے، تو یہ بڑی خوشائند بات ہے، ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا جائے۔ تو آنے والے دنوں میں اس میں کیا مزید ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ ہم آپ کو اس سے آگاہ رکھیں گے۔ اب دوسرا معاملہ جو اہم آئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر بحث رہا، وہ تھا وہ ریفرنس جو صدر پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھیجا اور آئینی طور پہ ان سے رائے مانگی کہ کیا ہم اس کو جو ہے آئین تو کہتا ہے کہ یہ خفیہ رائے شماری ہوگی، کیا ہم شو آف ہینڈ کے ذریعے کر سکتے ہیں؟ تو اس پہ آج سپریم کورٹ نے 2-4 سوال اٹارنی جنرل سے پوچھے۔ وہ نے کہا کہ دیکھیں یہ سیاسی معاملہ ہے، اور تمام جماعتیں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی ہم اس پہ آمادہ ہیں کہ صاف شفاف ہونا چاہیے۔ تو آپ کنسنسس پیدا کریں۔ آپ یہ سیاسی معاملات کو عدالتوں میں نہ لے کے آئے، آپ عدالت میں لے کے آئے ہیں، آپ ساری جماعتیں بیٹھیں، آپ یہ کنسنسس کریں۔ اور الیکٹورل کالج بھی وہ ہے، جماعتوں کے لوگوں نے ووٹ دینے ہیں، مطلب عام پبلک نے نہیں دینے، اب منتخب شدہ ایم پی ایز، ایم این ایز انہوں نے ووٹ دینے ہیں۔ تو آپ اس کو وہیں پہ اس فورم پہ حل کریں جو فورم آپ کے پاس موجود ہے۔ اس پہ اٹارنی جنرل آف پاکستان جسٹس اعجاز الحسن نے اس میں بڑا کھلا کہا کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس معاملے کو سپریم کورٹ لانے کی اس طرح ضرورت کیا تھی۔ تو اس پہ جو ہے اٹارنی جنرل آف پاکستان انہوں نے کہا کہ جی یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا سپریم کورٹ اسے سمجھ رہی ہے، اور ہم آئینی رائے لینے کے لیے آئے ہیں۔ تاہم جو سپریم کورٹ کے ریمارکس تھے یا سپریم کورٹ کا موڈ ہم نے دیکھا آج کی سماعت میں، وہ واضح طور پہ اسی طرح تھا کہ یہ معاملہ آپسی معاملہ ہے، اس معاملے کو آپس میں حل کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اور پارلیمنٹ کیونکہ سپریم ادارہ ہے اور ساورن ادارہ ہے، تو حق بنتا ہے کہ پارلیمنٹ کے معاملات کو پارلیمنٹ میں دیکھے جائے۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہ معاملہ آپ کے پاس آئینی تشریح کے لیے لے کے آئے ہیں، اور اس تشریح کی بہت ضرورت ہے۔ اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے نوٹسز جاری کیے، انہوں نے سپیکرز کو نوٹس جاری کیے، قومی اسمبلی کے جو سپیکر ہیں ان کو نوٹس جاری کیا، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، سندھ، بلوچستان، کے پی ان کو نوٹسز جاری کیے، اور اس کے ساتھ چیئرمین سینٹ کو۔ تو اب سپریم کورٹ اس کو سنے گی، اس کو آگے لے کے چلے گی۔ لیکن جیسے ہم پہلے کہتے تھے نا نواز شریف صاحب کے دور میں کہ معاملات کو اس میں عدالت میں نہ لے کے جائیں، جب نواز شریف نے کہا کہ یہ ہیں وہ ذرائع، تو وہ پھر آپ اپنی پارلیمنٹ کی وہ سپرمیسی جو ہوتی ہے، جب پارلیمنٹ کا پورا وہ معاملہ ہوتا ہے وہ عدالت میں لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو پارلیمنٹ جو ہے وہ منتخب ایوان ہے لوگوں کا، اور لوگوں نے ووٹ دے کے منتخب کیا، اور الٹیمیٹلی حق یہ بنتا ہے پارلیمنٹ آف پاکستان کا کہ وہ ایسے معاملات پہ فیصلہ کرے۔ لیکن جب ایسے معاملات پہ فیصلہ نہیں ہوتا تو پھر جو ہے وہ معاملات آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ لیکن ایک بات طے شدہ ہے کہ اسی حکومت نے، عمران خان صاحب کی حکومت نے صادق سنجرانی کے خلاف جو عدم اعتماد ہوا تھا اس میں فائدہ اٹھایا تھا خفیہ بیلٹ پیپرز کا۔
मैं खुद मौजूद था उस वक्त सेनेट में। हाँ, पूरी कार्रवाई मैंने देखी कि जब लोग खड़े हुए तो उस वक्त तो लोग जो हैं वो तकरीबन 64 के करीब खड़े हुए थे, लेकिन जब वोट पड़े तो वोट पड़ने में वो लोग जो हैं वो 44 रह गए जो उस वक्त 64 थे। तो इमरान खान साहब ने, उनकी पार्टी ने खुद तो फ़ायदा उठा लिया। अब वो ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जब अक्सरियत उनकी बननी है तो उनकी अक्सरियत और उनके इत्तेहादियों की बन जाए और खुफिया ये राय शुमारी ख़त्म हो जाए, उनको कुछ लोगों पे डाउट है कि वो उन्हें वोट देंगे, तो इस तरह वो ये चाहते हैं कि वो मतलब सेफ जोन में चले जाए। बहरहाल ये एक सियासी खेल है जो पीटीआई की जानिब से खेला गया। उस वक्त तक तो खुफिया राय शुमारी अच्छी थी, जब सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ राय शुमारी में अपोजिशन की अक्सरियत होने के बावजूद उन्हें अक़लियत में बदला गया। लेकिन अब क्योंकि अपनी बारी है और खौफ है तो इसलिए अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या फ़ैसला करती है, क्या डेवलपमेंट सामने आती है, वो हम आपके सामने रखेंगे। अब तक के लिए ये 2 अहम केसेस थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इतना ही। अपने होस्ट सैयद अऊन शिराजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।